نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا له الخلق والامر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں۔ یہ بہت ذمہ دار اسٹیج ہے، اس مسجد کے نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیج پر سے تقریر ہو یا نعت ہو، وہ شریعت کے پیمانے پر پوری اتری ہوئی ہو۔ ہمارے اکثر و بیشتر نعت خواں حضرات بڑے بڑے حیولے لوگوں کی نعتیں پڑھتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد اور کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ مشہور و معروف ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ یہ انتہائی معیار سے گرا ہوا شعر ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام کے اندر پیوند کاری لگانا یوں ہی ہے کہ جیسے آدمی ایک قالین کے اوپر سڑک پر سے بوری کا ٹکڑا اٹھا لائے اور اس کو وہاں پیوند کاری کرتے۔ ہاں، وہ پیوند کاری تو ہو جائے گی لیکن وہ جو کارپیٹ ہے اس کا حسن بھی جاتا رہے گا۔ ہاں جی، ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نعت خواں حضرات اچھے نعت خانوں کے آپ نعت پڑھیں۔ حضرت قبلہ عالم پیر میری شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیں کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی ہیں، اعلیٰ حضرت کی نعتیں، اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر مولانا حسن رضا خان صاحب کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی نعتیں اور پورے معیار شریعت پر اترتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک بزرگ ہوئے مولانا عبد الکافی بدایونی، اعلیٰ حضرت کے معاصرین میں سے بہت اچھے نعت وہ شاعر تھے، اگر ان کا کلام مل جائے، یا پھر حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، حضرت عارف رومی کا کلام ہے، پنجابی میں پڑھنا تو عارف کھڑی کا کلام ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہے تو پنجابی میں، لیکن کوئی جملہ کوئی لفظ کلام پاک اور حدیث کے معیار کے خلاف نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ دوسری بات یہ ہے، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ماسل نور ہی کا مشکات، اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال ہے اس فانوس کی سی ہے، اس چراغ کی سی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو تمسس نار، اگر اس کو دیا سلائی نہ دکھائی جائے نا پھر بھی وہ روشنی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس چراغ سے مراد سرکار کی ذات ہے اور دیا سلائی اس کی اعلان نبوت ہے۔ سرکار اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا انتخاب ہے۔ اگر مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حضور کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج نہ بھی رکھتا تو بھی خدا کی اس پوری کائنات کی سرداری سرکار ہی کو سجتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ان کا مقام نگاہ انتخاب ربی سے ہے۔ ہاں جی، تو سرکار کی ذات ہے کہ جہاں سارے فضائل جا کر منتہی ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ، پوری کائنات سرکار کی تو پھیلی ہے۔ انبیاء کرام ہوں تو کسے باشد،
आला फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे उनसे मिला। मिला। आहा, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। हैं? यानी जिसको जो मकाम मिला वो सरकार की वजह से। और एक जगह फरमाते हैं माओ शुमा तो क्या के खलीले जलील को। आहा, वाह वाह। माओ शुमा तो क्या आहा, के खलीले जलील को कल देखना कि उनसे तवक्को नजर की है। हमारी और आपकी वैल्यू क्या है? क़यामत का दिन देखना कि वो जो सरकार के बाद तमाम सुफूफ़े अंबिया और रसूल में सबसे अफजल हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो भी क़यामत के दिन सरकार की नजर रहमत के मोहताज होंगे। कल देखना कि उनसे तवक्को नजर की है। ये बात है। हम अगर सहाबा कराम का एहतराम करते हैं तो इसलिए कि वो नफूस कुदसिया हैं कि जिन्होंने सरकार की संगत पाई, सरकार पर ईमान लाए। इन निगाहों से बहालत ईमान सरकार को देखा। अहले बैत की तारीफ इसलिए करते हैं वो सरकार के अहले बैत हैं। सैयदा कायनात खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की सारी अजमतें इसलिए कि सरकार की बेटी हैं। हुजूर से रिश्ता मुनक़ते कर दे तो फातिमा तो कहीं और भी है। आपकी अजमत इसलिए है कि सरकार की बेटी है। मौला कायनात की अजमत इसलिए है कि सरकार के दामाद हैं। हसनैन करीमैन की अजमत इसलिए है कि वो सरकार के बेटे हैं। सरकार को बीच में नफी करते हैं तो कुछ भी नहीं बचता जी। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजमत इसलिए कि वो सरकार की यारगार हैं। उनकी वफाएं सरकार के साथ वाबस्ता रही दमे आखिर तक। सहाबा की इज्जत आबरू के हम पासदार इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात को सरकार की ख्वाहिशात पर पायमाल किया। हुजूर की खातिर घर छोड़े, दर छोड़े, बीवियां छोड़ी, बेटे छोड़े, जायदादें छोड़ी। तो हम उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि वो सरकार के वफादार हैं। कहीं से भी सरकार को मुनक़ते करते हैं तो कोई फजीलत बाकी नहीं रहती। इसका मतलब कि पूरी कायनात का आसरा सरकार है। सरकार का आसरा सिर्फ वो वाहिद ला शरीक है। खुदा के सिवा सरकार का कोई आसरा नहीं है। बिल्कुल सारी दुनिया सरकार की मोहताज है। सबको आसरा सरकार का है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि बेहमदी ताला हम हर निस्बत का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन सरकार के वास्ते से। सरकार को बीच में निकाल दें तो ना कोई इज्जत रहती है, ना अजमत रहती है, ना कोई मकाम रहता है। इस उम्मत को शर्फ इसलिए हासिल है कि सरकार की उम्मत है। दीन इस्लाम की अजमत इसलिए है कि ये दीन सरकार लेकर आए है। इस जमाने की अजमत इसलिए है कि इसमें सरकार तशरीफ लाए। ये तो दरमियान में बात थी जो मैंने वजाहत कर दी। आप अगर हाजिर होकर बैठेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी मालूमात में वो चीजें आएंगी इंशाअल्लाह जो शायद पहले आपने नहीं सुनी होंगी। मैं नई को जेब से निकाल कर नहीं सुनाऊंगा, कुरान और हदीस की बात है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। हैदरी किधर गया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक और बात की भी वजाहत करता हूँ। बिस्मिल्लाह। हमारी महफिल में अल्लाह चंद नारे शुरू से हमारे मामूल बिहारे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसलिए सब कुछ उसी की कायनात है। ये नबी आए तो उसके लिए। ये कायनात अल्लाह ने क्यों पैदा की? इसलिए कि उसको पहचाने। नबी इसलिए है कि उनकी मार्फत हो। अल्लाह की जात तो असल बुनियाद है ना। रासुल ईमान, रासुल अकीदा तो अल्लाह ही की जात है। बाकी सारे तो फैली हैं, चाहे वो रसालत का अकीदा हो या कोई भी हो जाए। माशाअल्लाह। असल बुनियाद क्या है? रासुल अकीदा क्या है? अल्लाह की तौहीद है। उसने अपनी तौहीद का प्रचार कराने के लिए रसूल भी भेजे, मखलूक भी पैदा की, जिन्नात को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, मुझे और आपको पैदा किया। असल बुनियाद उसकी तौहीद।
اس کا پرچار ہے۔ اس کے بعد یہ بعد میں ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر، بے شک، جواب اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ حضور کے دور میں بھی نعرہ لگتا تھا، انبیاء کرام کے زمانے میں بھی لگتا تھا۔ دوسرے نمبر پر نعرہ سرکار کا لگتا ہے نعرہ رسالت۔ تیسرے نمبر پر ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری۔ نعرہ اس لیے لگتا ہے کہ جس نے کچھ کارنامے کیے ہوں تو نام اسی کا بلند ہوتا ہے، واہ واہ جس نے کچھ جوہر دکھائے ہوں۔ واہ، سبحان اللہ۔ وہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا، یہ جب انڈیا پاکستان اکٹھے تھے نا، برطانیہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے مختلف فوج کی رجمٹیں بنائی ہوئی تھی، پنجاب رجمٹ، بلوچ رجمٹ، گورکھا رجمٹ، سکھ رجمٹ۔ وہ جا رہے تھے، کہیں مطلب کانوائے جا رہی تھی، جیپ ریگستان میں پھنس گئی۔ وہ بڑی کوشش کرتے ہیں، واحے گرو کہہ کر نعرے لگا رہے ہیں، جیپ کو نکال رہے ہیں، جیپ نکل نہیں رہی، بڑے پریشان ہیں۔ اتنے میں پنجاب رجمت جا پہنچی، اس نے دیکھا یہ جیپ ہمارے ساتھی ہیں، کلیگ ہیں، فوجی ہیں، پھنسی ہوئی ہے۔ پوچھا قصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جیپ پھنس گیا، ان کا ہٹ جاؤ۔ وہ ایک ہی آدمی نے پیچھے سے دیا نا دھکا، تو کہتا ہے یا علی مدد، وہ جیپ نکل گئی۔ وہ دوسرے کہنے لگے گرو تو ساڑھے بھی بڑے طاقتور ہیں، صرف کھو بھیجے ذرا پیڑے۔ لیکن صرف کھو بھیجے معاملے کچھ نازو کرنا۔ اس نے ہی کی واری مارا نعرہ علی دا، علی کے نام کے بھی وہ عظمت ہے۔ پہلوان اکھاڑے میں ہوتا، سکھ بھی اترتے تو یا علی کہہ کر جاتے، انہیں پتا ہے کہ نام وہ ہے، جب لیا گیا تو میدان میں ناکامی نہیں ہوگی۔ مولوی کو چونکہ کامیابی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے پتا سی اتنے فیل تے آگے بھی فیل، تو جب فیل ہی ہونا ہے تے پاس ہونا والے تے نہ لین کی کیڑی لوڑ ہے۔ ماشاءاللہ، واہ صحیح ہے۔ تو ہمارے یہاں نعرہ لگتا تھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری۔ یہ ایک اور ٹبر ہمارے یہاں رہتا ہے جن کو یا نہیں پچتا جی، رسالت کے قائل ہیں لیکن یا کے قائل نہیں، علی کے تو قائل ہیں لیکن یا کے قائل نہیں ہیں، غوث پاک کے بھی قائل ہیں لیکن لفظ یا کے قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم رسول اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتے، نہ علی کو چھوڑ سکتے ہیں، اور یا کو ہم کہہ نہیں سکتے، اس کو بدلو تاکہ یا کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا، اب نعرہ تکبیر میں تو اختلاف ہی نہیں تھا نا، اللہ اکبر، اگر یا اللہ بھی کہیں تو کسی کو اعتراض نہیں۔ اب نعرہ رسالت کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ۔ رسالت کے نعرے سے اختلاف نہیں، جواب سے اختلاف ہے، لہذا پہلے تو یہ کہتے رہے زندہ باد، نعرہ رسالت زندہ باد۔ پھر کہنے لگے زندہ باد کا کیا مطلب؟ پھر انہوں نے شروع کیا نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، ایک آدمی نعرہ لگاتا نا، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، ذرا لمبا ہو گیا جی۔ اچھا، انہوں نے سوچا اس کو بدلتے ہیں، رسالت کا مفہوم رہے لیکن ذرا مختصر کام ہو۔ انہوں نے یہ کیا کہ پھر نعرہ بدلا تاج و تخت ختم نبوت، یہ بھی سرکاری کا نعرہ ہے نا، صحیح، یعنی تاج و تخت کو تو زندہ باد مانتے ہیں، صاحب تخت کو زندہ نہیں مانتے۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، یہ نعرہ لگتا۔ اب تیسرے نمبر پر نعرہ ہے نعرہ حیدری جہاں۔ اب یہاں جواب میں پورا پرابلم یہ ہے کہ یا علی کہنا پڑتا ہے۔ اچھا، سوچنے لگے بھائی اس کو کچھ ٹویسٹ کریں، بدلیں جی۔ انہوں نے سوچا کہ علی کا نام بھی رہے اور نعرہ بھی ہو جائے، چنانچہ یہ چکوال کی سرزمین سے نعرہ ایجاد کیا گیا، نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق نہیں، نعرہ خلافت، یعنی نعرہ لگایا جاتا نعرہ خلافت،
جواب میں سب کہتے ہیں حق 4 یار. نہ خلافت سے اعتراض ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 4 یار حق نہیں. وہ یقینا حضور کے سارے یار بر حق ہیں، بے شک. لیکن یہ نعرہ کیوں لگا؟ یا علی سے روکنا ہے. اچھا، بعض رات یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں جی، جب نعرہ حیدری لگائیں گے تو صرف علی کا نعرہ لگے گا. تو جب نعرہ تحقیق لگاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 خلفائے راشدین ان کا نام آ جاتا ہے، 4 ادا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے اولئک المؤمنون حقا. صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ سارے حق ہیں. تو جب آپ نے 4 کا نام لیا تو باقی تو نہیں آئے. جو اعتراض آپ تھا کہ نعرہ حیدری میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں آتے، حضرت عمر فاروق کا نام نہیں آتا، حضرت عثمان غنی کا نام نہیں آتا، لہذا ایسا نعرہ لگائیں کہ ان کا نام، علی کا بھی نام رہے اور باقی ان کا نام بھی آ جائے. تو میں پوچھتا ہوں جب آپ نے 4 کا نعرہ لگایا باقی تو نکال دیا. عشرہ مبشرہ میں 6 نکل گئے. اصحاب بدر میں 313 سے 6 نکالیں تو باقی کتنے؟ 307 رہ گئے، وہاں سے بھی نکل گئے. بیعت رضوان والوں سے بھی کافی تعداد نکل گئی، مہاجرین سے بھی نکل گئے، صحابہ سے بھی نکل گئے. آپ نے تو کئی نکالے. تو پھر زیادہ بہتر نہیں ہے جیسے پہلے کام چل رہا تھا نعرہ حیدری اسی پر اتفاق کریں. ہر صحابی کا، ہر نبی کا نعرہ لگانا تو ضروری نہیں. کیا ہمارا نبیوں پر ایمان نہیں ہے؟ بے شک. کبھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا نعرہ لگایا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا نعرہ لگایا؟ اگر نعرہ نہیں لگایا تو کیا ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے؟ ہر شخص کا نعرہ ضروری نہیں ہے. تو اگر حضرت ابوبکر صدیق کا نعرہ نہیں لگا تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے. وہ یقیناً حضور کے یار غار خلیفہ بلا فصل ہے. اگر یہ منطق ہو کہ علی کا نعرہ لگانے سے 3 صحابہ کا نام نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں 4 کا نعرہ لگانے سے باقی 1 لاکھ کم و بیش 24,000 مان لیں تو 1,23,996 نکل گئے. وہ تو بہت سارے نکل گئے جناب. تو پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ آدمی 4 یار کے بجائے سب یار کہے، اور اس اصطلاح میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہی نعرہ جاری رکھیں جو پہلے سے آ رہا ہے، جو شروع سے چل رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اصل یہ جو نعرہ بدلا یا سے ان کو تکلیف تھی. علی سے اختلاف نہیں، یا سے اختلاف تھا. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت، یعنی کلمہ اچھا ہوتا ہے، آدمی کی نیت اچھی نہیں ہوتی. حضور مولا کائنات کے دور میں جب خوارج علادہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے تحکیم مانی ہے نا، جن لوگوں نے حکم تسلیم کیا ہے، یہ سارے کافر ہو گئے. حضرت علی اینڈ پارٹی، حضرت علی کی پوری جماعت، حضرت معاویہ اور ان کی پوری پارٹی، عمر ابن عاص، ابو موسیٰ اشعری. خارجی صرف حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے، وہ خارجیوں کے سوا جتنے مسلمان تھے نا، چاہے وہ حضرت علی کی پارٹی کے ہوں یا شام کی پارٹی کے ہوں، ان کے نزدیک جنہوں نے حکم تسلیم کیا سارے کافر تھے. بڑے بڑے فتوے لگانے والے تھے. یہاں ایک اور مسئلہ بتا دوں. سرکار کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من قال لأخیہ کافرا فقد باء بہ احدہما. جس بندے نے کسی مسلمان کو کافر کہا، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر یہ لفظ کسی نہ کسی پر تو پڑے گا. بات دیکھیں نا، آپ بندوق کا نشانہ لگاتے ہیں جی، گولی نشانے پر نہ لگی تو کہیں تو لگے گی، دیوار پر گرے، درخت پر گرے، کہیں تو لگے گی.
وہ فرماتے ہیں کہیں نہ کہیں بھی یہ گرے گا. اگر جس کو کہا وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کا وہ کافر ہو جائے گا. اچھا. اب اس فارمولے کے تحت سارے خارجیوں کو کافر ہونا چاہیے نا. صحیح. جب سارے خوارج مجھے آپ کو نہیں صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر. حضرت علی کو کافر کہہ رہے ہیں, حضرت عثمان غنی کو کافر کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ حضرت بڑے بڑے جلیل صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں, پورے فقہا کا اتفاق ہے کہ خارجی کافر نہیں ہے. اچھا. اللہ اکبر. سب کا اتفاق ہے کہ خارجی کافر نہیں ہے, بلکہ صاحب شامی نے اور امام ابن حمام نے فتح القدیر کے اندر اجماع لکھا ہے فقہا کا, یعنی خوارج کے کافر نہ ہونے پر پورے فقہا کا اجماع ہے, وہ کافر نہیں ہے. تو آپ کا فارمولہ کدھر گیا؟ جب انہوں نے کہ کافر کہا تو وہ کافر نہیں ہوئے, تو پھر اور بندہ کسی کو کافر کہے تو وہ کافر کیسے ہوتا ہے جی؟ بڑی بات. اللہ اکبر. کیا بات. وہ کافر کیسے ہوتا ہے؟ کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے, تکفیر المسلم فسق وقتالہ کبیرۃ. کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ فسق ہے, وہ فاسق و فاجر آدمی ہے, مبتدع ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے. اور بلا وجہ کافر سے قتال کرنے والا یعنی مسلمان کو مارنے والا کون ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. نہ مسلمان کا قتل کفر ہے, نہ مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہوتا ہے. لیکن بعض صورتوں میں مسلمان کا قتل کرنا بھی کفر ہے. اگر وہ مسلمان کو ذاتی عداوت دشمنی کی وجہ سے نہیں, اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرے تو پھر وہ کافر ہے. اگر وہ مسلمان کو جب کافر کہتا ہے نا تو وہ اس کے مذہب اسلام کو کفر سے تعبیر کرتا ہے, تو پھر وہ کافر ہے. جو اسلام کو کفر کہے جی اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے, اس کے اسلام کی وجہ سے اس کو کافر کہتا ہے. اس نے اس مسلمان کو کافر نہیں کہا بلکہ اس کے اسلام کو کفر سمجھا ہے. جو اسلام کو کفر سمجھے اس سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ جس نے مسلمان کو قتل کیا, اگر ذاتی عداوت کی بنیاد پر قتل کیا تو گناہ کبیرہ ہے. اگر اس لیے قتل کیا کہ یہ مسلمان ہے, مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کیا, تو پھر یہ کفر ہے. اس لیے کہ وہ اس بندے کا دشمن نہیں, اسلام کا دشمن ہے. وہ مسلمان کا قاتل نہیں, اسلام کا قاتل ہے. مسلمان کا قاتل بچ سکتا ہے, اسلام کا قاتل نہیں بچ سکتا. یہ بات سمجھ گئے؟ بہت اچھا. ماشاءاللہ. بات پتہ نہیں میں ان کے در سے شروع کی تھی, آپ کو یاد ہے کچھ؟ خوارج کہا کرتے تھے حضرت علی اور جی ماشاءاللہ. یعنی مطلب یہ کہ وہ مسئلہ آپ کو بتایا کہ جب حضرت علی کو پتا چلا کہ یہ ہم سب کو کافر کہتے ہیں تو حضرت علی نے ان کو کافر نہیں کہا. جی وہ حضرت علی کو کافر کہہ رہے ہیں, حضرت علی ان کو کافر نہیں کہتے. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد میں آئے نماز پڑھیں اجازت ہے. مسجد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں کافر؟ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں, مسجد میں آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کریں, ہم ان کو بھی مال غنیمت دیں گے. لیکن وہ کسی مسلمان کو قتل کریں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو حضرت علی نے ان کو کافر نہیں کہا. حضرت علی کو یہ حدیث یاد نہیں تھی, انہوں نے حضرت علی کو کافر کہا. آپ کہتے ہیں کلمۃ حق اریدا بہل باطل,
یہ جو قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ حاکم صرف اللہ ہو سکتا ہے، چونکہ انہوں نے اللہ کے سوا بندے کو حاکم مان لیا لہذا یہ کافر ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کلمۃ حق، یہ کلمہ حق ہے جو کہتے ہیں، اریدہ بحل باطل، لیکن اس کا مفہوم جو انہوں نے سمجھا ہے وہ بات ہے، سمجھ گئے نہیں؟ تو نعرہ تحقیق لگانا نعرہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن جس کی جگہ سے اس کو ریپلیس کیا ہے وہ بری بات ہے۔ نعرہ حیدری کی جگہ ریپلیس کیا، یہ نیت کے اندر خرابی ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تو سرکار کا، اس نعرے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ریپلیس کیوں کیا کہ یا رسول اللہ نہ کہنا پڑے، اس لیے نیت میں فطور ہے۔ اللہ علی کے نعرے سے اصل نعرہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے متبادل نکالا، یا سے بھی بچ جائیں گے اور علی کے نعرے سے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ نعرہ شیعہ لگاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ نے آج دن تک کسی شیعے کی محفل دیکھی کہ جہاں نعرہ غوثیہ لگتا ہو؟ کوئی محفل زندگی میں دیکھی؟ وہ ان کے تو بہت سارے لوگ ہیں سرکار غوث پاک کو سید ہی نہیں مانتے جی۔ وہ ابن انبا ہے، اس کی کتاب ہے عمدۃ الطالب، 7ویں صدی کا ہے، اس نے پورے درجے لکھا کہ سرکار غوث پاک سید ہی نہیں ہے، بس سرکار غوث پاک نے زندگی میں اپنے آپ کو سید کہا ہی نہیں، یہ تو ان کے پوتے نے شروع کیا۔ پھر کہتے ہیں ان کے سیدوں والے نام ہی نہیں، ان کے والد کا نام تو جنگی دوست ہے، یہ تو اجمیوں کے نام ہے۔ تو پھر ہمارے یہاں جو پاکستان میں مطلب روڈا شاہ تھے، ٹہرو شاہ تھے، بوٹا شاہ، وہ تو پھر سارے نکل گئے نیچے۔ ہاں جی، اگرچہ شیعوں کے ہاں جو اکثریت ہے وہ سرکار غوث پاک کی سیادت کی قائل ہے، وہ کہتے ہیں آپ سید ہیں، حسنی ہیں، لیکن ان کے اندر بعض وہ بھی ہیں کتابیں لکھنے والے جو سرکار غوث پاک کو وہ کہتے ہیں وہ تو شیخ ہیں، سید نہیں ہے، وہ تو سید ہی نہیں مانتے۔ تو کیا ان کی محفل میں کبھی نعرہ غوثیہ آپ نے سنا؟ نہیں۔ اب ہمارے یہاں جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نعرہ غوثیہ لگتا ہے نا، تو کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ یہ محفل شیعوں کی ہے؟ تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ شیعہ نعرہ لگاتے ہیں؟ سکھ خدا کو ایک مانتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، یہ تو سکھوں کا مذہب ہے۔ سکھ خدا کو ایک مانتے ہیں، تو ہمیں پھر خدا کو ایک ماننا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ تو سکھوں کا عقیدہ ہے۔ کیا آپ نے سکھوں سے سن کر خدا کو ایک مانا ہے، یا اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ ایک ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ کیا ہم نے شیعوں سے نعرہ سن کر یا علی نعرہ لگایا؟ اور یہ تو داروغہ جنت رضوان نے نعرہ لگایا، غزوہ بدر میں لگایا، غزوہ احد میں لگایا، غزوہ خیبر میں جبریل نے لگایا، غزوہ احزاب میں رسول اللہ نے لگایا۔ ہم تو نعرہ حیدری رسول اللہ کی سنت سمجھ کر لگاتے ہیں، شیعوں کی سنت تو نہیں سمجھتے۔ بہت اچھا۔ اصل ان کو جو چیز ہضم نہیں ہوتی نا، وہ علی کا نام نہیں ہضم ہوتا۔ میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں ہمیں اہل تشیع سے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے۔ کیا ہمارا اختلاف حضرت علی سے ہے؟ نہیں۔ خاتون جنت سے ہمارا اختلاف ہے؟ نہیں۔ حسنین کریمین سے ہے؟ کمال کی بات ہے۔ اختلاف شیعوں سے غصہ سارا علی پر نکالتے ہیں، اختلاف شیعوں سے غصہ سارا خاتون جنت پر نکالتے ہیں، اختلاف شیعوں سے ناراضگی حسنین کریمین سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ
کے بریڈ فورڈ میں کوئی صحابہ کے نام پر تو مسجد ہوگی نا جی، ہے کوئی؟ مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد بلال، مسجد ابو ہریرہ کئی ہیں آگے پیچھے؟ کیا حضرت علی حضرت بلال سے بھی گئی گزرے؟ بلال یقیناً حضور کے صحابی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن جو عظمت علی کی ہے وہ حضرت بلال کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے نیکسٹ ڈور لیڈ میں مسجد ابو ہریرہ ہے یا نہیں؟ کیا حضرت علی کا وہ مقام بھی نہیں ہے جو ابو ہریرہ کا ہے؟ بعض مسجدوں کے نام مسجد حذیفہ، اس کو چھوڑے نا جی۔ نقشبندیہ نام کے ٹرسٹ ہیں یا نہیں؟ نقشبندیہ کس کا نام ہے؟ علی کے گھر کے در کے غلاموں کا نام ہے، غلام۔ چشتی کس کا نام ہے؟ قادری کس کا نام ہے؟ سارے علی کے در۔ رضوی کس کا نام ہے؟ وہ ان کے نام ہو سکتے ہیں، علی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ یہ بتاتا ہے کہ علی سے دشمنی نہ ہوتی تو مسجدوں سے علی کو نہ نکالتے، اپنے اداروں سے علی کو نہ نکالتے۔ یعنی ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو صرف صحابہ کہتے ہیں، اب مانگتے اہل بیت کے نام سے، اور کسی ذریعے سے ملتا کوئی نہیں۔ کبھی چادر تطہیر کا صدقہ، کبھی چادر فاطمہ کا صدقہ مانگا جاتا ہے، کبھی سبیل حسینی کے نام پر مانگا جاتا ہے، کبھی لنگر حسینی کے نام پر مانگا جاتا ہے۔ مانگنے کے لیے اہل بیت رکھیں، تعریف کے لیے نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری عداوت شیعوں سے ہو سکتی ہے، علی سے تو نہیں، خاتون جنت سے نہیں ہے۔ مثلا خارجی ہیں، وہ جتنا شیخین کی تعریف کرتے ہیں حضور کی نہیں کرتے جی، جتنا کثرت کے ساتھ ذکر شیخین کا کرتے ہیں اتنا حضور کا نہیں کرتے۔ اہل تشیع کو دیکھا ہوگا، جتنا وہ ذکر علی کا کرتے ہیں، خاتون جنت کا کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت کا کرتے ہیں، کبھی کسی کو مارتے ہیں، کسی کو پیدا کرتے ہیں، کبھی کسی کی ولادت کا دن شروع کر دیا، کبھی کسی کی شہادت کا دن شروع کر دیا۔ جتنا علی کا ذکر کرتے ہیں سرکار کا کرتے ہیں کبھی انہوں نے یہ ماتمی جلوس تو نکالتے ہیں، میلاد کا بھی جلوس بھی کبھی نکالا ہے؟ جب باقی محافل 10 دن ہوتی ہیں، کیا میلاد کی بھی ان کے گھر میں محافل ہوتی ہیں؟ سرکار کا بھی وصال ہوا ہے نا، سرکار کے ایصال ثواب کی محافل ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی نا۔ کو قصہ یہ ہے کہ اگر اہل تشیع نہیں ذکر کرتے تو نہ کریں نا جی، کیا ہم بھی سرکار سے دستبردار ہو جائیں؟ اسی طریقے سے خوارج اگر صرف صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس لیے صحابہ کا ذکر چھوڑ دیں کہ خوارج کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے کچھ نہیں رکھتے؟ بہت اچھا بھائی ہمارا تعلق بھی ہے نا۔ اب شیعوں کو سمجھ کر ہم اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیں تو کیا اہل بیت ہمارے کچھ نہیں لگتے؟ کیا علی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے؟ خاتون جنت سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہے؟ بھائی ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں، اہل بیت کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، صحابہ کو بھی اپنا سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، کلمہ خیر ہوتا ہے، پیچھے نیت باطل ہوتی ہے بدنیتی سے۔ تو نعرہ اصل روکنا نعرہ حیدری کا ہے، اس کے جوابی طور پر نعرہ تحقیق لگایا گیا جی۔ پھر آگے نعرہ آتا ہے نعرہ غوثیہ، اور دوسری پارٹی کے لوگ وہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ خلافت۔ چوتھا نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ اسلام زندہ باد۔ چوتھا نعرہ اسلام زندہ باد۔ کیا ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں اسلام زندہ باد؟ ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے یہ، لیکن ان کا یہ نعرہ غوثیہ روکنے کے لیے ہے،
اسلام زندہ باد نہیں، اصل ان کی نیت جو ہے وہ غوث پاک کے ذکر کو روکنا ہے۔ ہاں، نعرہ تحقیق والوں کی صحابہ سے محبت کوئی نہیں، نعرہ حیدری کو روکنا ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت کہنے والوں کو سرکار سے وہ پیار نہیں ہے، اصل بنیادی بات یہ ہے نعرہ رسالت کو روکنا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے بیہائنڈ۔ کبھی کبھی یہ بھی پروگرام ہو نا ٹی وی پر، جی جی، ٹروتھ بیہائنڈ نعرہ جات، کریں گے یہ پروگرام ہونا چاہیے ٹروتھ بیہائنڈ نعرہ جات۔ یہ جو بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں ان کے بیہائنڈ اصل پیچھے عقائد کیا ہے؟ ویسے یہ عنوان ہی عجیب قسم کا جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مشہور ہے یہ سب غلط ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اصل ٹروتھ کچھ اور ہے۔ اصل ٹروتھ کچھ اور ہے، وہ جو تاج دمشق کی باتیں کرتے ہیں اصل ٹروتھ وہ ہے۔ ہاں جی، تو اب یہ کر رہا تھا، بات کافی لمبی ہو گئی، میرے خیال میں مفید باتیں ہوئی ہیں، آپ یاد رکھیں گے بحمد تعالیٰ۔ ہم بحمد تعالیٰ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ہاتھ کے اندر صحابہ کا دامن بھی ہے، اہل بیت کا بھی ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا ایک مرتبہ ہے۔ صحابہ کو صحابہ میں درجے میں رکھتے ہیں، اہل بیت کو اہل بیت کے درجے میں رکھتے ہیں۔ جو گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں ان کو چار دیواری کے تقدس میں مانتے ہیں، جو چار دیواری سے باہر ہیں ان کو بیرون در کی عظمت دیتے ہیں۔ اندرون در اور بیرون در میں فرق ہوتا ہے۔ آپ تسی مسیحی بچ ہو نا جی، کچھ مسیحیوں فرق ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں، بڑا فرق، مسیحی بچ آ لیتا تو مسیحیوں باہر آ لیتا ہے، بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو گھر کے اندر ہیں ان کو گھر کے اندر کا سمجھتے ہیں، وہ گھر سے باہر ہیں ان کو چار دیواری کے باہر کا سمجھتے ہیں جی، اپنے اپنے مقام ہیں۔ بہت اچھا۔ ہاں جی، بات میں کچھ اور کرنے لگا تھا، کوشش کرتا ہوں۔ بات یہ آپ کو ذاتوں سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ بات مجھے آپ کو یہ بتانی ہے، ہم یہ جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، جہاں اولیاء اللہ کے مزارات ہمیں علم ہوتا ہے وہاں دربار میں جی جی حاضری دینے جاتے ہیں۔ ہم پاکستان جاتے ہیں، ملتان جانا ہو تو مدینہ تو اولیاء ملتان میں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ لاہور کسی کام سے جائیں پہلے داتا کے حضور حاضری دیتے ہیں۔ پاک پتن کسی کام سے جائیں شیخ الاسلام کی بارگاہ میں، گنج شکر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ہم راول پنڈی کسی کام سے جائیں گولڈ شریف جاتے ہیں، جو صاحب مزار ہیں ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، جو حیات ہیں ان سے دستبوسی کرتے ہیں۔ یہ جو ہم کام کرتے ہیں اس کام کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں؟ بہت اچھا۔ یہ ہم بزرگان دین کے پاس کیوں جاتے ہیں، دعا کیوں کرواتے ہیں، بیعت کیوں ہوتے ہیں، مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ اس جانے کا کوئی بینیفٹ کو فائدہ ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے صرف۔ عنوان گفتگو کے لیے ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، الا لہ الخلق والامر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے عالم خلق بھی ہے اور عالم امر بھی ہے۔ یہ عالم خلق بھی اسی کا ہے اور عالم امر بھی اسی کا ہے۔ عالم خلق اور اتفاق کی بات کہی ہے، انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے، روح کا تعلق عالم امر سے ہے، ڈیفرنٹ جگہ سے آئے۔
عالم خلق کے تقاضے اور ہیں اور عالم امر کے تقاضے اور ہیں، واجب دونوں کے تقاضے مختلف ہیں۔ یہ ہمارا جسم جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ عالم خلق سے۔ ہم اس زمین کی مٹی ہیں، یہاں سے ہمارا تعلق ہے۔ اب یہ جو ہمارا جسم ہے یہ بیمار بھی ہوتا ہے، اس کو غذا کی بھی ضرورت ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس جسم کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے۔ یہ دالیں آسمان پر اگتی ہیں، زمین پر اگتی ہیں۔ یہ جو آپ بڑے بڑے لذیذ پھل فروٹ کھاتے ہیں یہ کہاں سے اگتے ہیں؟ زمین سے۔ یہ جو ڈاکٹروں کی دوائیں بنتی ہیں وہ آیورویدک ہو یا وہ ہومیوپیتھی ہو یا ایلوپیتھی ہو، یہ کہاں سے بنتی ہیں؟ اوپر سے آتی ہیں؟ نہیں، زمین سے بنتی ہیں۔ یہ جو ہمارا لباس بنتا ہے سردی گرمی سے بچنے کے لیے یہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ یہ بھی زمین سے۔ وہ زمین سے اگتے ہیں، کپاس ہو، کوئی چیز ہو یا وہ تیل ہو، صحیح، یہ پیٹرول نہیں ہے، اس کی مصنوعات بھی ہے نا جی، زمین سے۔ ہاں زمین سے ہی۔ تو ہماری ہر ضرورت کی چیز زمین سے، ہمارا تعلق زمین سے، ہماری غذا زمین سے، ہمارا لباس زمین سے۔ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کے پاس، ڈاکٹر حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ کہاں سے آئے؟ زمین سے، وہ بھی ادھر سے۔ پھر وہ ہمیں علاج مہیا کرتے ہیں جی، بھائی فلاں چیز آپ نے کھائی ہے، بے احتیاطی کی ہے، بیمار ہو گئے، اب فلاں چیز کھائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، اب فلاں چیز یہ ہے وہ گولیاں دیں، کیپسول دیں، انجیکشن لگائیں، یا آپ کو کوئی غذا بتائیں۔ وہ کہاں کی غذا بتاتے ہیں؟ زمین کی بتاتے ہیں۔ جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو کہاں سے پیدا کیا؟ زمین سے۔ ہماری ہر ضرورت کو کہاں سے فراہم کیا؟ زمین سے۔ ہمارا کھانا پینا زمین، سونا چلنا پھرنا، ہماری ساری ضروریات زمین کے ساتھ۔ اور جب مر جاتے ہیں تو دفن بھی یہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بچو تانوں پیدا کیتا ہے تے اتھے ہی لوٹانا ہے تے ایک باری پھر اتھوں ہی کڈنا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ہم یہاں پیدا ہوئے، یہیں سے لوٹ کر جانا اور یہیں سے نکلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جہاں بیج کو آپ دفنائیں گے تو بوٹا کے تو روسی، اب یہ تھوڑا ہے کہ بیج آپ یہاں لگائیں تو پودا لاہور میں اگے گا، وہ یہیں اگے گا جہاں آپ لگائیں گے۔ تو ہماری ہر ضرورت کی چیز کو کہاں سے پورا کیا گیا؟ زمین سے۔ دوسری چیز ہماری کیا ہے؟ روح ہے۔ یہ دونوں اپوزٹ ہیں، اس کو موٹا کریں تو روح مرتی ہے، مورخ کیاں موٹا نہ لا جانے نہ تروٹا ہے جی۔ اس کو موٹا کریں تو روح کمزور، دونوں اپوزٹ جو ہوئے جی۔ وہ ایک آدمی مثلا شوگر کا مریض ہے جناب، کسی اور چیز کا مریض ہے، ڈاکٹر کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اب یہ دوائی اس کو دیتے ہیں تو فلاں بیماری کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا علاج کرتے ہیں تو یہ فلاں بیماری کے لیے نقصان دہ، کبھی کبھی جناب وہ بھی اوتر بوتر ہو جاتے ہیں جناب، انہیں بھی سمجھ نہیں آتی آپ کیا کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کو موٹا کریں تو روح کمزور ہوتی ہے، روح کو موٹا کریں تو یہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ غذا مانگتا ہے اپنی غذا، اور روح اپنی غذا مانگتی ہے۔ جب یہ غذا اس کی پوری ہوتی ہے تو یہ موٹا ہوتا ہے، روح کمزور ہوتی ہے۔ جب روح مطالبہ کرتی غذا کا، جب اس کو غذا دیتے ہیں تو یہ کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دونوں اپوزٹ ہیں، ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے، ایک کا تعلق عالم بالا سے ہے، عالم امر سے ہے، اللہ کے آرڈر سے ہے۔
اس کی غذا اور ہے، اس کی غذا اور ہے، اس کے تقاضے اور ہیں، اس کے تقاضے اور ہیں، اس کی بیماری اور ہے، اس کی بیماری اور ہے، اس کا علاج اور ہے، اس کا علاج اور ہے۔ روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اب خداوند قدوس نے فرمایا کہ جب انسان کو پیدا کیا ہم نے دو چیزوں سے بنایا، یعنی مٹیریل سے اور روح سے جناب۔ اب ضرورت یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس کی غذا کا بندوبست کیا، اس کے ڈاکٹروں کا بندوبست کیا، اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کی روح کے ڈاکٹروں کا بھی بندوبست کریں۔ چنانچہ روح کے جو ڈاکٹر ہیں نا، پہلا ڈاکٹر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پتہ ہے کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے، بچہ پہلے دنیا میں آتا ہے یا ماں کا دودھ پہلے آتا ہے؟ یعنی بچے کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے۔ ایک دن بھی نہ گزرے کہ یہ بغیر غذا کے رہ جائے، اس لیے وہ بعد میں آیا، غذا پہلے۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا؟ وہ جب پیدا ہونے سے پہلے، تمہارے وجود سے پہلے خدا نے تمہارا رزق پیدا کیا ہے، اس پر بھروسہ کر کے دیکھو، وہ تمہیں رزق کے بغیر کبھی نہیں رہنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر ہم اس کو وہاں سے رزق پہنچاتے ہیں، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری آمدنی کا ذریعہ صرف یہ دکان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری آمدنی کا ذریعہ صرف یہ محنت مزدوری ٹیکسی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم دیتے ہیں نا، پھر وہاں سے دیتے ہیں من حیث لا یحتسب، جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، بھائی یہاں سے بھی روزی آ سکتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے غذا پہلے آتی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو ابو البشر کو پیدا کیا، تو پہلا جو ابو البشر ہے نا، وہ صرف ابو البشر ہی نہیں، ابو الروح بھی ہے، ابو الارواح بھی ہے، وہ مجمع البحرین ہے۔ فرمایا کہ پہلا معالج ڈاکٹر کون؟ آدم علیہ السلام۔ باقی لوگ تو بعد میں آئے نا، آدم علیہ السلام پہلے آئے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ آنے والے بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگے، ڈاکٹر پہلے آیا، مریض بعد میں آیا۔ یہ انبیاء کرام کون ہے؟ روحانی ڈاکٹر ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کسی کالج یونیورسٹی سے تو آ نہیں سکتے، کیونکہ یہ روح ہماری کالج یونیورسٹی کی چیز ہی نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آئی ہے، لہذا بھی اس کا معالج بھی کہیں اور سے آئی۔ آپ کہیں گے نبی پیدا تو یہاں ہوتے ہیں، نبی پیدا تو یہاں ہوتے ہیں، ان کے والدین یہاں ہوتے ہیں، وہ بھی اسی دنیا کے ہیں۔ وہ اس دنیا کے اس لیے ہیں کہ وہ بھی دو چیزوں سے مرکب ہیں، جسم اور روح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر لڑکا، ہر بچہ پیدا ہونے والا اسی زمین سے پیدا ہوتا ہے، کہ ہر بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا کہ وہ پیدا ادھر ہوئے، لیکن ہم نے ان کو روحانی ڈاکٹر کا ذریعہ اور بنایا، وہ معالج بن کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ طریقے بھی مختلف ہیں۔ ہم غذا کیسے کھاتے ہیں؟ منہ کے ذریعے۔ بیمار ہو جائیں تو ہمیں دعا کیسے دی جاتی ہے؟ وہ لیکوڈ ہو یا ٹیبلٹ ہو یا انجیکشن ہو جاتا تو اسی جسم میں آنا۔ تو اس کے ذریعے ہمیں نظر آتا ہے، آدمی کھاتا ہوا نظر آتا ہے یہ غذا کھا رہا ہے۔ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو گولیاں دیتا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں وہ ڈاکٹر نے دعا دی ہے، چاہے وہ نمبر 2 ہی ہو، ہاں جی دعا دی ہے، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں روحانی غذا لے کر، کبھی آپ قبروں والوں کے پاس جاتے ہیں،
بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا تو ٹیکا لگاتا ہے یا وہ گولیاں دیتا ہے یا کیپسول دیتا ہے یا کوئی پھکی دیتا ہے جی یا کوئی سیرپ دیتا ہے. وہ قبروں والے آپ کو کیا دیتے ہیں جی؟ کچھ نظر آتا ہے؟ فرمایا اصل کے روح آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی. مثلا دیکھیں نا حضور مولا کائنات کا ارشاد ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ ربہ, جس نے اپنی روح کو پہچان لیا, اپنی جان کو پہچان لیا, نفس کو پہچان لیا, اس نے رب کو پہچان رب کو پہچان لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح کہاں رہتی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی جگہ اس کی تعین ہے؟ بھائی یہاں رہتی ہے, ہاں کان میں رہتی ہے, پاؤں میں رہتی ہے, ٹانگوں میں رہتی ہے, کوئی جگہ تعین ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ پورے نظام کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اچھا کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم جو میرا بندہ ہے نا سانس لینے والا اس کی شاخ سے زیادہ قریب ہے, ہمیں تو کبھی پکڑ میں نہیں آیا نہ نظر آیا. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ, ہاں جی جی وَفِي انفسکم, وہ تمہارے اندر ہے. افلا تبصرون, کیا تم اس کو دیکھتے نہیں؟ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پوری کائنات میں ہے, ہمیں تو کبھی نظر نہیں آیا. تو آپ روح کا تعلق بھی اس پورے نظام جسم کے ساتھ ہے. آپ اگر کہیں کہ روح کا تعلق ہمارے سر کے ساتھ ہے تو غلط ہے. روح صرف دائیں ہاتھ میں رہتی یہ بھی غلط ہے, صرف بائیں ہاتھ میں رہتی یہ بھی غلط ہے, پاؤں میں رہتی یہ بھی غلط ہے. یہ پورا نظام جسم اس کا مسکن ہے پورا. تو جب خدا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات کے اندر وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات کے اندر موجود ہے جیسے روح پورے جسم کے اندر موجود. اچھا آپ نے کبھی روح کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. کیا کوئی زندہ بندہ اس کا انکار کر سکتا ہے کہ مجھ میں روح نہیں ہے؟ اور جس لئے نہیں رہنی نا اس لئے بچارہ انکار دی پوزیشن کی نہیں ہوتا, وہ اقرار انکار کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ میرے اندر روح نہیں ہے؟ سب مانتے ہیں نا. ہم پوچھتے ہیں کبھی دیکھی ہے؟ اور جب روح تمہارے جسم کے اندر تم نے نہیں دیکھی تو اس کو مانتے ہو تو خدا کے دیکھنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ اور تمہیں تو روح نظر نہیں آتی, خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فرمایا تمہیں یہ روح نظر نہیں آتی جو تمہارے اندر ہے, وہ پوری کائنات اس کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ پہلے روح کو پہچانو, اس کو پہچان جاؤ گے. سبحان اللہ. پھر روح کا تعلق پورے نظام جسم کے ساتھ ہے, اس کا تعلق بھی پورے نظام جسم کے ساتھ ہے. یہ زندگی کیا ہے اس کی دین ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روح کے تقاضے اور ہیں. اب روح کی غذا کیسے ہوتی ہے؟ وہ چکڑ چھولے تو نہیں اس کی غذا, نہ چیتھمل روڈ کی مچھلی ہے. روح کی غذا تو یہ نہیں ہے. پتہ نہیں آج کے منگایا نہیں. بہرحال روح کی غذا تو یہ نہیں ہے. پھر روح کی غذا نہ تو انجیکشن سے دی جاتی ہے, نہ گولیوں سے دی جاتی ہے, نہ کیپسول سے دی جاتی ہے, نہ لیکوڈ سے دی جاتی ہے. پھر وہ کیسے دی جاتی ہے؟ فرمایا جب تم روح کو نہیں سمجھ سکتے اس کی بیماری کو کیا سمجھو گے, اس کے علاج کو کیا سمجھو گے؟ فرمایا کہ پھر جیسے یہ نظر نہیں آتی وہ گولیاں آتی بھی نظر نہیں آتی. اللہ جب داتا کے حضور جاتے ہو
दाता समझते हैं मेरा गुलाम आया है, वहां नबल दिखाने की जरूरत नहीं। ये डॉक्टर मोहताज है, कभी आपका पेशाब टेस्ट करते हैं, कभी खून टेस्ट करते हैं, कभी जनाब ये आपके एक्सरे लेते हैं, कभी आपकी स्क्रीनिंग करते हैं जनाब, बहुत सारे तरीके हैं। रूह के मुआलजों को इसकी जरूरत नहीं है, वो देखकर पहचान जाते हैं। हाँ, हाथ लगाने की जरूरत नहीं, आता है तो समझ जाते हैं ये किस बीमारी का मरीज है, वहां से तवज्जो करते हैं, बीमारी दूर हो जाती है। उनके इलाज के तरीके और हैं, जब रूह को ना समझ सके तो उसके इलाज को क्या समझेंगे। उनके तरीके और हैं। हम जिंदा बुजुर्गों के पास जाते हैं, जाकर अपनी मुश्किलात जाहिर करते हैं, अब वो ना हमें गोलियां देते हैं ना कुछ और देते हैं, बा कुछ लाभ हिले ना जी, वो इधर मुंह से निकली हवा खत्म होगी, वो आप तक तो पहुंचती नहीं। लेकिन आजकल बंदे बड़े तेज हैं। कभी आपने प्रोग्राम देखा होगा, ये हमारे सबसे बड़े इंतशार और खशार का जरिया जो है ना, ये हमारे एशियन टीवी चैनल है। जब तक ये टीवी चैनल नहीं थे, उम्मत के अंदर इत्तेफाक था। इन टीवी चैनलों ने हमारा मजहबी तौर पर बेड़ा गर्क किया, हमें आपस में लड़ाया है, इंतशार फैलाया है, इत्तेफाक का सबक नहीं आता वहां से। फिर वहां कई रूहानी मुआलिज बैठे होते हैं, बंदा यहां बैठा है बरतानिया में, अमेरिका से फोन आया, वहां मुझे बड़ी तकलीफ है जनाब, तो दम करते हैं। आप कहते हैं ऐसे करें कि पानी की बोतल वहां रखे और ढक्कन खोल कर रखे, वो वहां ढक्कन खुलवाते हैं, ये यहां वहां फूंक मारते हैं। अब ये फूंक यहां से हवा पर सफर करती, यहां से फूंक कहां पहुंची, नहीं जी नहीं, वो जो आप अंदर जो प्रोग्राम नहीं है लगा हुआ अपने सिस्टम, जिसके अंदर जाती, वहां से फिर आप एयर में भेजते हैं उसको, फिर वहां भी कोई रास्ता नहीं है, वहां जाती है, फिर ये बगैर रास्ते के अगले के टीवी में घुस जाती है। इतनी पावरफुल है, बोतल में नहीं जा सकती जब तक ढक्कन न खुले। बोतल में नहीं जा सकती, ये सारे सफर तय कर लिए हैं जी, वो ढक्कन खोले बगैर उसमें नहीं जाती। ये भी अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदा बंदा किधर जाएंगे तेरे सादा दिल बंदे, है दुर्वेशी भी अय्यारी सुल्तानी भी अय्यारी। असल दम का मतलब आप समझते हैं? दम का मतलब ये होता है, आप कुछ कलिमात तो ये बात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें। अब जब पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने से आपकी जुबान मुलव्वस होती है। जी जी, वो रूह कैसे अदा होते हैं? जुबान से अदा होते हैं ना। जुबान बंद करने, मुझे पढ़कर दिखाएं, मुंह बंद रखे ना जी, मुझे पढ़कर दिखाएं, मुझ तक आपकी आवाज पहुंचाए, वो कैसे हो सकता है जी? ये नमाज भी कबूल नहीं। नमाज जो पढ़ी जाती है ना, शरीयत का हुक्म यह, जब नमाज पढ़ें तो कलिमात अदा करें कि आपके अपने काम सुने, और अगर चुप रहेंगे ख्याल में पढ़े तो नमाज ही नहीं होती। इसलिए वो पढ़ना नहीं है। तो पढ़ा किससे जाता है? जुबान से। वो जुबान कभी ऊपर कभी नीचे होती है। वो जो अल्फाज नहीं निकलते जी जी, वो उस जुबान की हरकत से पैदा होते हैं। अब वो अल्फाज उसकी जुबान से टच होकर जुबान को बाबरकत कर दिया, बरकतें पैदा होगी। अब जब वो फूंक मारता है, वो अंदर से आती है, उसी जुबान से टच करके निकलती है, अगले तक पहुंचती है तो असर रखती है। और बाज लोगों को आपने देखा होगा कि वो सिर्फ फूंक ही नहीं मारते, बल्कि ताकि कुछ थूक के असरात भी जाए वो जुबान से उतर कर। तो दम तो ये होता है। टेलीफोन पर भी कभी दम हुए,
یہ ٹیلی ویژنوں پر بھی کبھی دم ہوئے، کیا چکر چلائے ان لوگوں نے، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، اور ہماری قوم بھی قربان جائیں اس قوم پہ، اور بالخصوص اس قوم کی مستورات کے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے ہاں تو بندہ بیمار ہی نہیں ہوتا جب تک وہ جادو نہ کرے، بیوی خامد کا اعتماد جھگڑا تو ہوتا ہی نہیں جب تک وہ تعویذ نہ کرے، کالو جادو نہ کرے۔ ان کا کاروبار فیل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ جادو نہ کرے۔ گوروں کے بیوی خامد کے جھگڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کیا تو رواج کو نہیں جادو کا؟ طلاقیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کیا کون جادو کرتا ہے؟ وہ بینک کرپٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہ کون جادو کرتا ہے؟ وہ ایک قدرت کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ انسان کی زندگی کا تقاضا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے۔ جب فائدے میں خوش ہیں تو نقصان پر صبر کریں، یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جب خوشی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، پریشانی آئے تو بھی اس پر صبر کرو۔ جس نے خوشی دی تھی یہ غم بھی اسی کی طرف سے آئے، ہاں یہ اسی کی طرف سے لگا رہا ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی آل پیغمبر۔ سلطان محمود غزنوی، کسی بندے نے اس کو کسی بندے نے اس کو انار تحفتاً پیش کیا۔ تو ویسے بھی آپ کو پتا افغانستان کے انار، کابلی انار، کندھار کے انار، کندھار کے بڑے مشہور و معروف ہیں۔ تو کسی نے تحفتاً انار پیش کیا۔ انار ایک تھا، وہ کہتے ہیں ایک انار تو 100 بیمار۔ اب سوچنے لگا وہ ایک انار میں کس کے اندر تقسیم کروں؟ سامنے بیٹھا تھا ایاز، اس نے وہ ایاز کو دے دیا۔ ایاز نے بسم اللہ کر کے انار توڑا اور ایک ایک دانہ نکال کر پچک پچک کر کے بڑے مزے لے لے کر کھا رہا ہے۔ اب انار تو تقریباً کھا گیا سارا، تھوڑا رہ گیا۔ یہ آپ دیکھیں کبھی نیبو کا نام لیں نا یا انار کا تو ویسے ہی آدمی منہ جو پانی آ جاتا ہے۔ جی ترس چیز کا نام لے نا، آپ کے منہ میں پانی آیا ہوگا، مجھے تو آ گئے۔ اچھا جی، وہ بڑے مزے لے کا انار کھا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگا یار تو سارا ہی کھا گیا، ہمیں چکھایا تک نہیں۔ وہ چند دانے باقی رہ گئے تھے، وہ تھوڑا سا پیس اس نے اٹھ کر بسم اللہ کر کے تو سلطان محمود غزنوی کو پیش کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دانہ منہ میں ڈالا تو منہ کی پتہ نہیں کتنی شیپیں بنائی جناب، کھٹا ٹریٹ ہے جی، عجیب عجیب اس نے ڈیزائن بنائے منہ کے۔ وہ کہتا ہے یاد بات سن، وہ تو بڑے چسکے لے کر کھا رہا تھا، بڑے مزے سے کھا رہا تھا، یہ تو بہت کھٹا ہے۔ یعنی تم نے یہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ انار ترش ہے، مزے لے لے کر کھاتا رہا، وہ یہ تو بہت کھٹا ہے۔ اس نے کہا جی کھٹا منو ہی لگتا ہے، میں مزے لے لے کے تاں کھا رہے ہیں کہ کل میں تواڈے شہر وچ ایک بیکاری تے فقیر دی شکل چ آیا، جناب دی بارگاہ وچ اپروچ ہوئی تو جناب نے مشیر بنایا، پھر وزیر بنایا، پھر وزیر اعظم بنایا۔ میری قدر و قیمت کیسی؟ میں کل ایک بھکاری آپ کے شہر میں آیا، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ جس مقام پر پہنچا ہوں یہ آپ کی دین ہے، اور جس ہاتھ سے ہزاروں نعمتیں ملی ہیں، آج اگر کھٹا انار ملے تو وہ مجھے ہی کھانا ہے۔ جس ہاتھ سے ہزاروں نعمتیں ملی ہیں، اس ہاتھ سے آج اگر مجھے کھٹا انار ملا تو وہ بھی تو مجھے ہی کھانا ہے۔ اس منظر کو دیکھیں امام عالی مقام
میدان کربلا میں تنہا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، ساتھی شہید ہو گئے، شہادت کے بعد لاشیں سر قلم ہو گئے، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ منظر جب قوم نے دیکھا، حسین تیرا سر تو اس قابل نہ تھا کہ تجھے کاٹ کر نیزے پر چڑھایا جائے، تیری شان تو یہ حق یہ نہیں تھا کہ تجھے تلواروں سے ذبح کیا جائے، تیرا حق تو یہ نہیں تھا کہ تمہاری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، یہ پھر کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں سوچنے والے ذرا یہ بھی سوچ، سرکار کے کاندھوں پر حسینی سوار ہوا نا، کوئی اور نہیں۔ نمازیں جو لمبی ہوئی وہ میرے لیے ہوئی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ خطبے قرآن کے پڑھنے چھوڑے تو میری خاطر۔ تو فرمایا جس کی اتنی اعلیٰ مقام پر جسے پہنچایا گیا، اب اس نبی کے نام کی خاطر سر بھی تو میرا ہی قلم ہونا چاہیے، سر تو میرا ہی نیزے کی نوک پر ہونا چاہیے، پھر خاندان میرا ہی تباہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری عظمتیں جو مجھے ملی ہیں، جس خدا نے مجھے نبی کے کاندھے پر سوار کیا، جس خدا کے نبی کی خدا نے اپنے نبی جنہوں نے اپنی نماز میں میری آبرو کا خیال کیا، میرا لحاظ کیا، اور خدا نے نماز نہ توڑی، پھر یہ مجھے ہی مقام ملنا تھا نا۔ جب اس دین پر کمی واقع ہو تو پھر یہ کام مجھے ہی کرنا تھا۔ سمجھ گئے؟ ہمیں جو خوشی ملی وہ اسی نے دی تھی، آج غم ملا تو یہ بھی اسی کی نعمت ہے۔ کل ہمارا کاروبار بھرپور چل رہا تھا، ہم بڑے خوش تھے، تو یہ اسی کا کرم تھا۔ اگر اتفاق سے نقصان ہو گیا تو یہ بھی اسی کی رضا ہے نا، اس پر ہمیں ہی صبر کرنا ہے۔ قرآن کہتا فی الباساء والضراء، یہ جو صبر کرنے والے نا، یہ باسا میں بھی صبر کرتے ہیں اور درا میں بھی صبر کرتے ہیں۔ باسا جہاں جان کا خوف ہو، درا جہاں مال کا نقصان ہو۔ فرمایا کہ ان کا کام یہ ہے، جانوں کا نقصان ہو تو بھی صبر کرتے ہیں، مال کا نقصان ہو تو بھی صبر کرتے ہیں۔ بابا بنگالی بابے کے پاس کتاب دکھانے نہیں جاتے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے، میں عرض کر رہا تھا، ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر ہماری بیماری کو پہچان لیتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، بیماری ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم بیماری کو نہیں جانتے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا بتاتا ہے؟ آپ کے اندر یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری۔ وہ بیماری ڈاکٹر کے اندر تو نہیں، ہمارے اندر ہے جی۔ ہمیں بیماری کا کیوں نہیں پتا چلا؟ ڈاکٹر نے ہمیں بتائی جو ہمارے اندر ہے، ہمیں اپنی بیماری کا پتا نہیں چلا، ڈاکٹر نے بتایا۔ یہ کیوں؟ بتانا یہ ہے کہ بعض چیزیں بہت قرب کی وجہ سے اتنی قریب ہو جاتی ہیں کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ اس آنکھ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ آنکھ دیکھنے کا ذریعہ آپ کے اتنے قریب ہے کہ بہت زیادہ دور والی چیز بھی نظر نہیں آتی، اور زیادہ قریب ہو جائے تو بھی نظر نہیں آتی۔ اب دور والی کو وہ کیا کہتے ہیں جناب، وہ لینز لگاتے ہیں نا اپنے کو، زوم، دور والی چیز کو زوم کرنا پڑتا ہے، قریب کرنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے، قریب والی چیز کو دور کرنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے۔ اب دور والی تو زوم سے قریب ہوگی تو قریب والی کو کیسے کریں گے؟ آئینہ رکھیں سامنے۔ اب سوال یہ ہے کہ آئینہ آپ سے تھوڑا دور ہو گیا نا،
اب اس کے اندر وہ آنکھ آپ کی منعکس ہوئی، وہ جو پہلے اتنے قریب تھی نا اب 1 فٹ کے فاصلے پر ہوگی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتی، بیماری ہمارے اندر تھی، ہم نہیں دیکھ سکتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اپنے ذرائع سے چیک کر، کبھی نبض دیکھ کر، کبھی پیشاب چیک کر کے، کبھی خون ٹیسٹ کر کے، کبھی جناب وہ MRI سکین کر کے، کبھی وہ سکیننگ کر کے، کسی نہ کسی ذریعے وہ معلوم کرتا ہے آپ کے اندر بیماری ہے۔ تو ڈاکٹر آپ کو بیماری بتاتا ہے، علاج بھی۔ روحانی بیماری کا بھی عالم یہی ہے، بیمار ہم ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر ہمیں بتا دیتے ہیں اس کو بدعقیدی کی بیماری ہے، اس کے دل میں صحابہ کا بغض کی بیماری ہے، اہل بیت سے نفرت کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، بغض کی نفاق کی بیماری ہے، وہ دیکھ کر بیماری معلوم کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کا علاج ناکام ہو سکتا ہے، تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے، اہل نظر کا نہ علاج ناکام ہوتا ہے نہ تشخیص غلط ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے دونوں کے تقاضے مختلف ہیں، روح کا تقاضا اور ہے، جسم کا تقاضا اور ہے، جسم کے معالج اور ہیں، روح کے معالج اور ہیں، جسم کی بیماریاں اور ہیں، روح کی بیماریاں اور ہیں۔ جب ہم صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں تو نبض دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ سارے معاملات چیک کرانے کی ضرورت نہیں، وہ توجہ فرماتے ہیں، ہماری بیماری کو بھی معلوم کر لیتے ہیں اور علاج بھی فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ وہ حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ایک اور فارمولہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، اے بسا ابلیس آدم روح ہست، فرمایا کہ بہت سارے آپ کو دنیا میں انسانی روپ میں شیطان ملیں گے، دکھنے میں انسان ہوں گے، اندر سے شیطان ہوں گے، دکھنے میں بڑا جبہ ہوگا، لمبے سائز کی داڑیاں ہوں گی، بڑے اللہ کے تذکرے بھی ہوں گے، دکھنے میں وہ بڑے اعلیٰ نظر آئیں گے، لیکن اصل وہ انسان کے روپ میں کون ہوں گے؟ شیطان ہوں گے۔ فرماتے ہیں پس بہر دستے نہ باید داد دست، ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دستے نہ باید داد دست، ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، پرکھنا چاہیے، سوچو بچار کرنے کے بعد کچھ عرصہ پاس رہ کر دیکھ بھال کر پھر ہاتھ دینا چاہیے، نمبر 1۔ اور آگے فرماتے ہیں جب ہاتھ دے دیا، پیر کامل ملا، تو پھر یہ شکار نہ کرے کہ پیر دور ہے، فرماتے ہیں کہ دستے پیر از غائبہ کو تاہنے، آج پھر امید فرماتے ہیں کہ پھر پیر کا ہاتھ اگر غائب بھی ہو تو چھوٹا نہیں ہے، وہ آپ سے دور نہیں ہے، دستے ہو جس قبضہ ہے اللہ نے، اور اس کا ہاتھ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، پھر پیر کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اصل کے ساتھ یہی ہے نا جی، یہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ جو بیعت نہیں کرتے یہ تجدید عہد ہے، تجدید عہد کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا سلسلہ حضور تک متصل ہو، وہ اتھرائز ہو یہ کام کرنے کا، خود ہی اٹھ کر پیر نہ بن جائے جیسے آج کل بہت سارے بن جاتے ہیں۔ آج کل پیری کی بھی بہت بیماری چڑھی ہوئی ہے لوگوں کو، ہاں جی، جیسے ہمارے بڑے مولوی نہیں آج کل اپنے آپ کو امام کہتے ہیں جی، نئے نئے لقب، وہ ایئرپورٹ سے آتے ہیں تو کبھی مفتی ہوتا ہے جناب، کبھی علامہ ہوتا ہے، آج کل ایک نیا لقب ہے امام فلاں، امام فلاں، ہاں جی، امام، یہ لے لے۔ پھر آج کل ایک اور عربیوں نے ہمیں وہ دیا ہے، ہر نتو پہرے کی شروع میں لکھا ہوتا فضیلت الشیخ، فضیلت الشیخ جناب،
قصہ یہ ہے، آدمی کی پہچان القاب سے نہیں ہوتی، آدمی کی پہچان اس آدمی کے صفات سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارہا ہمارے کئی ساتھی ہیں تو کئی دفعہ اشتہار چھپتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کے القاب کیا لکھوں؟ میں نے کہا میرے لیے سید ہونا سب سے بڑا لقب ہے، سبحان اللہ۔ سمپل سید زاہد حسین لکھو جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں کسی کام کا نہیں نا تو القاب سے میں بڑا نہیں ہو سکتا۔ کتنے بھی القاب لکھے میں وہ ہیرو ہوں، القاب سے میں بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میری کو پوزیشن ہے تو القاب کی محتاج نہیں ہے، القاب نہ لگائیں گے تو بھی میں وہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ کو القاب لگائے جاتے ہیں۔ آج ہی کل شروع کر دیا انہوں نے، حضرت مولانا حضرت ابوبکر صدیق، لا حول ولا قوت۔ وہ ان کے لیے سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ سرکار کے صحابی ہیں، یہ حضرت ان کے لیے کوئی ویلیویبل چیز نہیں، مولانا ان کے لیے کوئی ویلیویبل چیز نہیں ہے۔ وہ ان حضرتوں سے، مولانا سے، ایک قطب مطلب اقطاب سے، ان سب سے صحابی کا مقام مرفوع والا ہے کہ انہیں سرکار کو دیکھا ہے، وہ ان القاب کے محتاج نہیں ہیں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جو آل اللہ کے پاس جاتے ہیں، عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر ہاتھ میں ہاتھ ہی دینا چاہیے، پہلے اس کو پرکھیں، اور جب کسی آل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر دستے او ازغائے ماں ہوتا نیست، دستے او جز قبضائے اللہ نیست، پھر یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کا اپنے ہاتھ پیر کے ہاتھ میں دیا، ان کا ان کے پیر میں، ان کا ان کے پیر میں، ان کا ان کا پیر میں، یہ ہاتھ کہاں پہنچے گا؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، اور خدا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ نبی کے ہاتھ پر پھر خدا کا ہاتھ ہے، پھر وہ پیر کا ہاتھ نہیں، پھر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو خدا کا ہاتھ ہو وہ کوتا نہیں ہوتا۔ دستے پیر از غائباں کوتا نیست، دستے او جز قبضائے اللہ نیست، یہ جو کڑی نہیں ہے چین، اس کا اینڈ ید اللہ پر پہنچتا ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے معالج بھیجے، یہ ہماری بیماریوں سے آشنا ہے، اور ایک نظر میں ان بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں جی۔ لیکن اس سے پہلے خدا نہ کرے مثلا آپ کی گاڑی خراب ہوگی، کوئی رسٹ وغیرہ لگ گیا، آپ باڈی ورکر کے پاس، جو باڈی کا ورک کرتے ہیں ان کے پاس لے جاتے ہیں، بھائی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، وہ پہلے آپ کی گاڑی کو چیک کرے گا، چیک کرنے کے بعد بتائے گا کہ اب یہ اس کا اصل جو مٹیریل ہے نا وہ ختم ہو گیا جی، اب یہ رسٹ ہی رہ گئی ہے، اب اس کو ریپلیس تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ریپیئر کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، بیماری کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو۔ ایک وقت پر ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اب علاج کی معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، علاج سے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون؟ سب سے بڑا معالج کون؟ اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ علاج کی حد سے گزر چکے ہیں۔ با علاج تو بسو کپڑا تو جب پاک ہوتا ہے جب کپڑے کی اصل کچھ باقی ہو، ریپیئر چیز جب ہوتی جب اصل شے موجود ہو، شے ہی نہ رہے تو ریپیئر کس کو کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اب ان کے دل ختم ہو گئے، اب یہ ریپیئریبل رہے ہی نہیں ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محبوب آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب یہ اس حد سے گزر چکے، حدیں پاک کر گئے۔ اسی طریقے سے روحانی حدیں بھی پاک ہوتی ہیں، جسمانی حدیں بھی پاک ہوتی ہیں، کئی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں پھر ان کو ایمان بھی فائدہ کو نہیں پہنچاتا، کلمہ پڑھنے میں بھی۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا، حالت یاس میں مایوسی کی حالت میں کلمہ بھی قبول نہیں ہے، ان ویلا لگ گیا۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ دو طرح کے علاج، روحانی علاج اور جسمانی۔
جسمانی بیماریاں اور ہیں، غذائیں اور ہیں، معالج اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں، بیماریاں اور ہیں، اور ان کے سبحان اللہ معالج اور ہیں۔ سبحان ایک فرق کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یہ روح کب بنی؟ یہ مطلب ہے باپ کی، دادے کی، پوتے کی، پردادے کی، سب کی روح ایک دن کی ہے۔ یہ جو چھوٹے بڑے ہیں نا، باپ بیٹا ہے، یہ جسم کے اعتبار سے ہیں، روح کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ روحیں ساری ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی ہیں۔ جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا اور ان سے اقرار کروا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زباں ہو کر قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو وہ ساری روحیں جتنے قیامت تک دنیا میں انسانوں کو پیدا ہونا آنا تھا، ان سب کی ارواح وہاں موجود تھی۔ اللہ۔ تو پیدا ہو چکی تھی تو موجود تھی نا۔ صحیح اس کا مطلب ہے کہ روحیں ساری ایک ہی دن پیدا ہوئی ہیں۔ جسم یہ بھی ایک ہی دن، یہ بھی ایک ہی دن۔ ہاں، کلام پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے پشت آدم سے ان کی اولاد کے ذرات کو نکالا، پشت آدم سے ان کی اولاد کے ذرات کو نکالا، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سارے تھے۔ یہ قیامت تک جتنے بنی نوع انسان دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، سب کے ذرات اللہ تبارک تعالیٰ نے پشت آدم میں رکھے ہیں، وہ بھی ایک ہی وقت میں۔ ظہور کے اپنے اپنے مراتب ہیں۔ یہ آم کا پودا لگاتے ہیں نا جی، آم لگا لیں، ایپل لگا لیں، کوئی چیز بھی لگا لیں۔ جب کسی چیز کا مثلا آم کا پودا لگاتے ہیں تو کیسے لگاتے ہیں جی؟ گٹھلی لگاتے ہیں نا زمین میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آم جب آپ پودا لگاتے ہیں، گندم بیچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دانا، باجرہ، مکئی، جو چیز بھی لگائیں۔ تو آم جب لگاتے ہیں تو زمین میں کیا چیز دباتے ہیں جی؟ گٹھلی۔ پھر وہ زمین کے اندر گرمائش پڑتی ہے، وہ گٹھلی پھٹتی ہے، پھٹتی ہے۔ پھر اس کے اندر سے ایک رخ اس کا نمودار ہوتا ہے، پھر آپ اس کو پانی دیتے ہیں، آپ یاری کرتے ہیں، بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی ٹہنیاں نکلتی ہیں، پھر 2 سال 4 سال کے بعد جب وہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پھل دیتا ہے۔ کیا وہ پھل ایک ہی سال دیتا ہے؟ 30 سال 40 سال 50 سال تک دیتا رہتا ہے۔ اب وہ اس کی گٹھلی کے اندر جتنے ذرات تھے اتنے آم نکلیں گے، وہ جتنے ذرات تھے نا اتنے آم وہ دے گا۔ اب جب آخری آم نکل آئے گا اس کے بعد درخت پھر آم نہیں دے گا جی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو میرا جہاں علاقہ ہے نا جی، وہ ہمارے یہاں تقریباً ہر گھر میں آم ہوتے ہیں جی۔ تو جب اس لمٹ سے آم گزر جائے تو کہتے ہیں ہن آم سنا ہو گیا، ہن آم سنا ہو گیا، یعنی مطلب یہ کہ ہن یہ باج ہو گیا ہے، عقیم ہو گیا ہے، اب یہ فصل اب کیا ہوتا ہے، آم کو بور لگتا ہے، بور لگتا ہے، آم نہیں پڑتے۔ کیوں نہیں پڑتے جی؟ وہ لمٹ ختم ہو گئی ہے، جتنے دان کے اندر تھے نا ذرات وہ سارے نکل چکے ہیں، اب آگے کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کیا آم وہ ایک ہی بار نکلے سارے؟ گٹھلی ایک دن لگی، ظہور اس کا کئی برسوں میں ہوتا رہا۔ آدمی کا بیج ایک ہی دن میں پشت آدم میں رکھا گیا اور یہ ظاہر ہوتا رہے گا ہر برانچ کے اندر۔ جب آخری بیج ظاہر ہوگا اس کے بعد توالد و تناسل ختم۔ جو پہلے وہ کتنا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اب آگے پیدائش تو اینڈ ہوگی نا، دی اینڈ ہو گیا جی۔ اب جو پیدا ہو چکے ہیں کتنی عمر ہوگی؟ جب اس کی عمر اینڈ ہوتی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گی۔
اللہ تعالیٰ نے ایک سبب نکالا ہے. یعنی مطلب یہ ہے نا کہ ہمارے ہم بھی بوڑھے ہوتے ہیں نا جی، ان کے بیٹے ان کی خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں. اب جب آخری بندہ آیا اس کے بعد اس کا بیٹا بھی کوئی نہیں، جب بیٹا نہیں تو پوتا بھی کوئی نہیں، اس کی بیٹی بھی کوئی نہیں، جب بیٹی نہیں تو نواسی نواسا بھی نہیں چلا. اب وہ بڑھا ہو گیا، نہ پتر ہے اس کی خدمت کرنے واسطے، نہ پوترا ہے، کوئی بھی نہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ تنہا رہ جائے گا، تو یہ تو بڑی انصاف کی بات نہیں نا جی. اب اس کی لک آفٹر کون کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ جب اینڈ ہو جائے گا نا کام، تو پھر اس کے بعد محتاجوں کو بچانے کے لیے پھر ہم ایک طریقہ کریں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. پھر یہ ہوگا کہ ہم اس زمین آسمان یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، زلزلے ہوں گے، اور آٹومیٹکلی جو غیروں ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. دی اینڈ. اب جب آخری انسان پیدا ہو جائے گا، یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہی دن آدم کی پشت میں رکھے گئے، ظہور ان کا وقتاً فوقتاً ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کو چاہا کہ جب تک وہ اس دنیا کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس کو پرولانگ کرے گا، اور جب اس کی مرضی نہیں چلے گی وہ فنش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ. قیامت کا قائم ہونا یہ دنیا والوں پر کیا ہے؟ مثلا دیکھیں نا، آپ زمین پر رہتے ہیں، یہ زمین کا پورے پلانٹ یہ ستاروں کے ساتھ آگے ٹکرا جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا برا حشر ہے نا جی. وہ زلزلے پھر کسی نے بچو کاٹ لیں دے جناب کو بچ سکتا ہے، تو یہاں تو بچنے کا امکان ہی کوئی نہیں. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارا تباہ برباد ہو جائے گا. اب جب یہ آخری یعنی انسان دنیا میں ہوگا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو باتیں فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب اس وقت تک اللہ دنیا والوں پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک آپ دنیا والوں موجود ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں جب تک آپ کی ذریت دنیا میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت امان لآل الارض کمن نجوم امان لآل السماء. میری اولاد زمین والوں کے لیے امن کا باعث ہے جیسے کہ آسمان کی سلامتی کے لیے ستارے. فرمایا کہ جب ستارے جائیں گے تو اعلی سما چلے جائیں گے، جب یہ نجوم جائیں گے زمین کے ستارے تو زمین والے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے محبوب جس میں آپ کی اولاد نہ ہو. بھائی تمہارے یہاں ویلیو ہو یا نہ ہو پیدا کرنے والے کو ہے. وہ فرماتا ہے کہ اے محبوب جب تک آپ کی اولاد اس دنیا میں ایک فرد بھی موجود ہے نا ہم عذاب نہیں کریں گے. ہاں جی. اور جب آپ کی اولاد کا کوئی فرد باقی نہیں رہے گا تو سانو دنیا کا کیا فائدہ، پھر ہم کو لوڑ ہے اس کی. نمبر 1 دوسری بات فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت تک دنیا والوں پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے ہو جائیں گے، گناہ کریں گے لیکن فوراً گناہ کی معافی مانگیں گے. جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے ہم ڈھیل دیتے رہیں گے. جب یہ معافی مانگنا چھوڑ دیں گے، مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے، سر جھکانا چھوڑ دیں گے، میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چھوڑ دیں گے، تو پھر ہمیں ایسے ناہنجاروں کو کیا کرنا ہے؟ پھر اذا زلزلت الارض زلزالها، پھر ان کو غرق کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا نا وہ اسرافیل لے کر کھڑا. ہاں بالکل.
ہمارے یہاں تقریریں ہوتی ہیں نا، ایک تقریر کا خطبہ ہوتا ہے، ایک نعت کا خطبہ ہوتا ہے۔ تقریر کا خطبہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں کو مطلب ہوتا ہے، ہاں جی، الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ۔ نعت کا خطبہ شروع ہوتا ہے ہاں ہوں، اب بندہ پوچھے وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نعت سرکار کی بغیر خطبے کے پڑھنی چاہیے، شروع ہو جائے۔ آپ کسی میوزیکل فیسٹیول میں نہیں ہیں کہ آپ اپنی مہارت جگانا چاہتے ہیں، حضور کی بارگاہ، آپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نعت پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کی عاجزی پسند ہے، اس طریقے سے پیش کریں۔ بہرحال فرمایا کہ جب تک یہ استغفار کرنے والے ہیں نا، موجود ہیں، اس وقت تک ہمارا عذاب نہیں آئے گا۔ جب یہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے دنیا سے کیا تعلق ہے، ماشاءاللہ، پھر ہمیں کیا فائدہ ہے؟ سبحان تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، وہ کہتے ہیں نا، وہ حسن میاں کا ایک شعر ہے بڑا مزدار، جی، مولت دی اس نے کہ تو اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ فرمایا تو یہ گناہ کر کے بچتا ہے نا، تو یہ اس لیے کہ اللہ نے تجھے مولت دے رکھی ہے۔ یہاں دنیا میں کافر و مرتد پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اس مولت سے غلط فائدہ نہ اٹھا، مولت دی ہے، اس کو کام میں لا۔ تو آج کے مفہوم خلاصہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری دو چیزوں سے اللہ الخلق والامر، اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے خلق بھی ہے، اللہ ہی کے لیے امر ہے، یعنی یہ انسان، اس کی دونوں پوزیشنوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ صرف اس کی مٹی مجسمے کو دے کر بھی دھوکہ نہ کھانا، یہ اپنے اندر کچھ اور بھی کمال رکھتا ہے، اس کس کے اندر کے کمال کو بھی دیکھنا۔ وہ شیطان نہیں، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو دیکھنے والے دو قسم کے لوگ تھے، ایک فرشتے تھے اور ایک شیطان تھا۔ دونوں نے دیکھا، دونوں کی نظر کا اینگل مختلف تھا۔ ایک نے دیکھا جسم سے گزر کر، اس کی پیشانی نے کچھ اور دیکھا، سجدے میں جھوکے۔ ایک نے دیکھا میرے سامنے کل مٹی جمع ہوئی، سب کچھ یہ ہوا ہے، تو اس کی نظر مجسمے پر پڑی، وہی رہ گئی، اٹک گئی۔ آج بھی لوگوں کی دو نظریں، ایک کی نظر صرف جسم پر پڑتی ہے، ایک کی نظر آگے جاتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ آگے والی نظر عطا فرمائے، ہم اچھے برے میں امتیاز کر سکیں۔ میرا خیال بہت سارا وقت آپ کا میں نے ضائع کیا ہے، اپنے حبیب کے صدقے اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب تو چاہتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے۔ ذرا سفید نالے میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ